مرید گیا پیر کے پاس، نقلی پیر کے پاس، اصلی مرید چلا گیا. کیا چلا گیا؟ اصلی مرید. ہاں، نقلی پیر کے پاس. کہتے جناب دعا کرو میرا بیٹا بیمار ہے. اب نقلی پیر نے سوچا اس کے بیٹا ٹھیک ہونا چاہیے، چاہے دنیاوی ضرورت ہو اس کی. پھر نقلی پیر نے دعا کی جاگ کے، آسمان ہلا دیا. تو جب آسمان ہلانے لگا تو وہ اصلی پیر بن گیا. وہ اتنی ساری کہانی ہے. بڑی سمپل ہاں؟ کہتے کام گئے ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. تو اللہ کے گھر ہی پہنچ گیا اس کے لیے. اللہ کو تو کیوں آیا بھائی آدھی رات کو بدلے بھائی یہاں پر کیا لینے آیا؟ بس اتنی بات سے عرفان مل گیا اللہ کی بات سن کر. تو مرید کی تکلیف جو ہے اب پیر کو بہت دور پہنچا دیتی ہے. اس کے دکھ درد میں شامل ہو گئے. میں بتاؤں تو اللہ کے پاس چلا گیا نا اس کی دعا لینے کے لیے. انہوں نے کہا یہ بڑی تکلیف ہے دعا کرو. تو مرید نے مطلب پیر کو اصلی پیر بنا دیا، محبت نے بنایا اصلی. تو محبت بناتی ہے. تو مرید کا بڑا کام ہوتا ہے، بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے پیر کے لیے. سر آپ کا پیر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو بظاہر انسان کو شریعت کے منافی لگتی ہے. ہاں، اس لیے تو پیر ہوتے ہیں. اب چونکہ پیر نے کہا ہے تو شریعت کیا ہے؟ پیر کا حکم. آپ کے لیے یہ بات بہتر ہے. کیا ہے؟ پیر کو علم نہ سکھانا یہ نصیحت ہے. علم اس کے پاس بظاہر پیر اس کے بعد جو ہے نا شریعت کے تابع نہیں ہے بظاہر، لیکن وہ بہتر جانتا ہے. سر اگر وہ کسی گناہ کے اوپر آمادہ کر جائے، گناہ کے اوپر آمادہ نہیں، گناہ کے اوپر آمادہ نہیں کرتا. سر مثلا ایک پیر کہتا ہے یہ جو بات کرنی ہے میرا تصور رکھ کے کرنی ہے. اچھا دیکھو اب یہ تمہارا تصور ہے نا کہ تصور گناہ ہے. اب یہ پیر کا تصور جو ہے یہ بعض اوقات تمہیں گناہ سے بچا سکتا ہے. شرک جس میں شرک کہہ رہے ہو نا، باپ کا تصور تمہیں گناہ سے بچا سکتا ہے. استاد کا تصور تمہیں جہالت سے بچا سکتا ہے. تصور تم خدا کا رکھنا چاہتے ہو، دیکھے بغیر کیا تصور رکھو گے؟ بتاؤ آپ خدا کا تصور کیا رکھتے ہو؟ خدا کیا حضور پاک کا رکھو. حضور پاک کو بھی نہیں دیکھا ہم نے. یہ تو یاد سے پیر بن رہا ہے کہ خواجہ صاحب کا دادا صاحب لاہور میں ہے تو دادا صاحب کا مزار ہی دیکھا، دادا صاحب نے دیکھا تصور کیا ہوگا؟ پھر اپنے تصور نہ ہو. اگر آپ پیر جائے اور ایک شکل دوسری شکل کے مطابق ڈھلی ہوئی ہے تو صحیح ہے. اور مطلب پیر کہنا چاہیے کہ میں تصور رکھو. تصور وہ جو خود بخود ہو جائے. میں بتاؤں جب جو آپ امتحان میں جا رہے ہو یا کی تکلیف میں مبتلا ہو نماز پڑھتے ہو دشمن کا تصور آ جاتا ہے. نماز پڑھ رہے تھے دشمن بڑا خطرناک ہے. تصور وہ جو تمہارے اوپر حاوی ہو، پر جو خیال حاوی ہو تصور خود بخود آ جائے گا. سر ویسے ایک ایگزامپل ہے، مطلب ایک آدمی واقعی بڑا نیک ہے، ہاں. ذاتی طور پر اس کا پیر اس کو کہتا ہے یہ روزہ ہے رمضان کا تو یہ لوگ کھا لو ہاں. افطاری سے پہلے، اور وہ کھا لیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے آدمی کے کریکٹر میں کوئی شک نہیں. مگر جب میں بطور انسان دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اس نے تو روزہ توڑوا دیا اس کا. تو تیرے مطلب یہ ہے، مطلب اس کا اور اس کے درمیان ہے. یہ شیخ اور مرید کے درمیان بات ہے. اور تم درمیان میں مطلب کون ہو؟ امتحان لینے والے. امتحان والی بات آؤٹ سائڈر ہو تم نا. آؤٹ سائڈر نہیں سر، میں بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ شاید میں اسے دل سے بڑا اچھا سمجھتا ہوں. نہیں بات اس چیز سے میرے تم کسی کو سمجھ پیدا ہو گیا. کسی کو سمجھ کے نہ بنو نا. ہر جھوٹے کے ساتھ مرید ہوں گے، ہر سچے کے ساتھ مرید ہوں گے. تم نے اپنے پیر تلاش کرنا ہے. جب تلاش کرنا ہے تو تم نے اپنی ذات کے مطابق تلاش کرنا ہے. اور جو چیز تمہیں مطلب کنوینس کر لے تم ہو جاؤ. وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو اوائڈ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ پھر جان چھڑا، یہ دوسرا نمبر آدمی ہے. تمہیں باہر رکھنے کے لیے اسے کیا. واقعات کیسے؟ ایک بندہ بڑا جگت پیر اور اس کو اطلاع ملی بستی میں داخل ہونے لگا. اطلاع ملی کہ جی بستی میں لوگ استقبال پائے ہوئے ہیں، آپ داخل ہو رہے ہیں، رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہوا. آپ بستی میں داخل ہوئے، جمع غفیر تھا استقبال کرنے والوں کا، اور آپ نے کھانا شروع کر دیا روزے میں. لو بڑا پیر ہے یہ ہے وہ وغیرہ وغیرہ. بری ساتھ جیسے دو چار چپ کر کے جا رہے سرکار آپ نے کیا کیا. بات یہ ہم نے یہ کیا کہ 60 روزے رکھنے مجھے آسان ہے، لیکن اس غرور سے بچنا مجھے آسان نہیں ہے. سبحان اللہ.
یہ تعریف کا غرور پیدا ہو گیا، اس سے بچنا میرے لیے مشکل ہے. تو پتہ نہیں کیا راز ہے، تو ایسے کیسے دخل دیتا ہے کسی کام کے اندر؟ تم اپنے طور پر دیکھو کہ تمہارا کیا مطلب مفہوم ہے، تیرے اندر کیا کیفیت پیدا ہو رہی ہے. وہ 1000 بار تمہیں روزے رکھوا سکتا ہے اگر وہ تمہارا شیخ ہے تو. بات نہیں، روزہ پر اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ 60 روزے رکھوا دے، روز ہی روزہ رکھوا دے، دن میں 4 رکھوا دے، اس کی مرضی ہے. آپ کو کیا دقت ہے پھر؟ بات سمجھائی؟ اس لیے اپنے ساتھ کو اپنا شیخ تلاش کر، اپنا شیخ جو تمہیں نفس کی اصلاح کرائے، تزکیہ کرا دے. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ آسان بات ہے. یہ نہ ہو کہ میں نے اس کو دیکھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، پتہ نہیں وہاں کیا راز تھا. اپنے لیے یہ اپنا شیخ ضرور تلاش کرو، ضرور پسند کرو، بالکل جہاں پر مطلب ہے ضروری ہے تلاش کرنا تم نے اپنے حساب سے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہے. ایک شیخ 90 بندے کو نہیں گائیڈ کر سکتا، تمہیں گائیڈ کر لے کہ تیرا مطلب پورا ہو گیا، تیرا مسئلہ، تمہارا مسئلہ ہی حل. تو اپنے لیے اپنے شیخ تلاش کرو، ضرور تلاش کرو. اور اللہ تعالیٰ نصیب کرے آپ کو. دادا صاحب جاؤ دعا کرو، کشف المرجوب پڑھو، ہمت سے پڑھو، غور سے پڑھو. پھر جہاں پر دل لگتا ہے، بس ایک بار جب بنا لیا تو پھر بنا لیا، پھر جو ہو سو. اب پھر چینج نہیں کرنا. تو یا تو اس کی بھی اصلاح ہوگی تو یا پھر دیکھا جائے گا پکا. مرید آدمی ایک نمبر مرید کس طرح بن سکتا ہے؟ ہاں، اطاعت اور محبت. اطاعت اور محبت. محبت خاموش ہو سکتی ہے، اطاعت بھی خاموش ہو سکتی ہے. مطلب اس کی بات جو ہے نا وہ تمہیں گائیڈ کرتی ہے عمل میں. عمل میں گائیڈ کرتی ہے اطاعت، اور باطن میں گائیڈ کرتی ہے محبت. محبت باطن کی اصلاح کرتی ہے اور اطاعت ظاہر کی اصلاح کرتی ہے. یہ دو کام ہوتے ہیں پیر کے، ظاہر بھی اصلاح ہو جائے، باطن بھی اصلاح ہو جائے. سبحان اللہ. بہت آسان سی بات ہے محبت اور